آپ کی آنکھوں کا رنگ کون سا ہے میم؟ میں روز دیکھتا ہوں مگر فیصلہ نہیں کر پاتا. کبھی یہ آسمان لگتی ہیں، کبھی اداسی. وہ جو کافی وقت سے اس کی آنکھیں دیکھ رہا تھا بالآخر بول پڑا، جبکہ اس کی بات سنتے پوری کلاس میں سناٹا چھا گیا تھا. یہ کلاس ہے، شاعری یا مشاعرہ نہیں ارمغان. کتاب کھولو اور اگر آنکھوں سے فرصت ملے تو پڑھائی پر دھیان دو. وہ ان سب کی عادی تھی، تبھی سنجیدگی سے بولتی اپنا کام کرنے لگی. یہ لڑکا اس کی نہیں سنتا تھا. وہ اسے منع کر کر کے تھک چکی تھی مگر وہ نہیں مانتا تھا. میری کتاب میں صرف ایک مضمون ہے اور وہ مضمون آپ کی آنکھیں ہیں. وہ آنکھوں کو دلکش جنبش دیتا محبت بھری آنکھوں اور لفظوں سے بولا تھا. اس کے لہجے کی تپش مقابل کے چہرے کو تندور کی مانند سرخ کر گئی، جبکہ اس کے لفظوں پر ساری کلاس نے حیرت سے اسے دیکھتے او کی آواز نکالی تھی. حیا نے دروازہ دھکیلا اور جیسے ہی قدم اندر رکھا، کمرے کی فضا نے ایک ہلکی سی جنبش لی. وہ خاموش، سنجیدہ اور حجاب میں لپٹی ہوئی لڑکی، جس کے چہرے پر نہ کوئی رنگ تھا اور نہ کوئی بناوٹ، وہ اپنی سادگی میں مکمل تھی، جیسے کوئی لفظ بغیر تشریح کے خوبصورت ہو سکتا ہے. کلاس کا شعور آہستہ آہستہ کسی دھیمے راگ میں بدل گیا تھا، جبکہ ایک نظر تھی جو صرف اسی کے لیے جاگی تھی. ارمغان کی نگاہوں میں شرارت نہیں تھی، نہیں یہ لفظ چھوٹا تھا، وہاں جنون تھا. وہ آنکھیں کسی عمر رسیدہ عاشق کی سی تھیں، جسے برسوں کے بعد وہ تصویر ملی ہو جسے وہ برسوں سے سینے میں چھپائے پھرتا ہو. 19 سالہ وجود کے اندر جیسے کوئی عمر رفتہ بول رہی تھی. اس نے نظریں ہٹانے کی کوشش کی، لیکن کوششیں اس وقت کمزور ہو جاتی ہیں جب انسان کو معلوم ہو کہ وہ ہارنا چاہتا ہے. حیا نے اسے دیکھا اور نظر انداز بھی کیا. وہ تربیت یافتہ تھی اور اس نے کئی نگاہیں دیکھی تھی، لیکن ارمغان کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو خاموش رہ کر بھی شور کرتا تھا، جیسے کسی بند کمرے میں گھڑی کی ٹک ٹک، جیسے کوئی دوسرا نہ سنے لیکن وہ کسی کا پورا اندر ہلا دے. جب اس نے ارمغان کی کاپی کھولی تو اس میں سوالات کے جوابات نہیں تھے، صرف ایک جملہ لکھا تھا، ایک چھوٹا سا بے ترتیب لیکن دل میں اتر جانے والا جملہ. آپ کی آنکھوں نے میرے قلم کی روشنائی چرا لی. حیا نے قلم روک لیا. 1 لمحہ، 2 لمحے، وہ جملہ کاپی سے باہر آ کر اس کے دل میں چپک گیا تھا. یہ کچھ نیا نہیں تھا، لیکن پھر بھی کچھ ایسا تھا جو دل کے بہت ہی پرانے دریچے پر جا کر دستک دے رہا تھا. وہ دریچہ جسے وہ برسوں سے بند کر کے بیٹھی تھی. اس نے اپنی نقاب کو درست کرتے خود پر قابو پایا تھا. کچھ چہرے خود سے چھپانا پڑتے ہیں، کچھ سوالات سے پہلے خاموشی میں بہت کچھ بول چکا ہوتا ہے. کلاس سے اسے نکالنا اس کا فیصلہ نہیں تھا، وہ تو صرف اس خاموش شور سے بچنے کی کوشش تھی جو ہر روز اس کی آنکھوں میں گونجتا جا رہا تھا. ارمغان کی آنکھیں اس کے گرد ایک دائرہ بناتی جا رہی تھی، جیسے قیدی کو زنجیروں میں نہ باندھا جائے بلکہ صرف آنکھوں سے قید کر دیا جائے. وہ جانتی تھی یہ معاملہ صرف بدتمیزی یا لاپرواہی کا نہیں ہے. یہ وہ پہلا وار تھا جس کا زخم ظاہر نہ تھا، لیکن جس کا درد آہستہ آہستہ حیا کی رگوں میں اتر رہا تھا. ارمغان اب خاموش نہیں تھا، مگر اس کی خاموشی شور سے زیادہ گونج رکھتی تھی. وہ اب بات نہیں کرتا تھا، صرف دیکھتا تھا، جیسے کسی فیصلے پر پہنچ چکا ہو، جیسے دل کی عدالت نے فیصلہ لکھ دیا ہو اور اب صرف سزا کا وقت گزر رہا ہو. کلاس کے اندر وہ خود کو سب سے الگ رکھتا، لیکن حیا کے لیے وہ سب سے نمایاں تھا. اس کی موجودگی، اس کی آنکھوں کی شدت، اس کے آس پاس کا سکوت، یہ سب کچھ کسی غیر مرئی دائرے میں تھا جو ہر دن تھوڑا تھوڑا حیا کو اپنی جانب کھینچ رہا تھا. وہ جانتی تھی کوئی بھی لڑکی چاہے کتنی ہی مضبوط ہو، اگر بار بار ایک ہی نقطے سے وار کیا جائے تو اس کے اندر ایک دراڑ آ جاتی ہے اور اس دراڑ سے جذبات کا سیلاب آ سکتا ہے. ارمغان کی موجودگی اب ایک احساس بن چکی تھی. کبھی وہ حیا کے پاس والی کرسی پر بیٹھ جاتا، کبھی سامنے، کبھی بائیں اور کبھی دائیں. نہ کوئی سوال، نہ کوئی بات، صرف نظریں اور نظریں. وہ تو دل کے اندر کمرہ بنا لیتی ہیں. کلاس ختم ہوئی تو سب بچے باہر نکلتے اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے. در و دیوار پر سناٹا تھا، صرف بورڈ پر باقی رہ جانے والے الفاظ اور کھڑکی سے آتی ہلکی ہوا باقی تھی. حیا نے اپنے نوٹ سمیٹے، بیگ اٹھایا اور پلٹنے ہی والی تھی کہ دروازے کی طرف بڑھتا وہ وجود رک گیا. کچھ بات کرنی ہے، سرسری سی آواز نرم تھی مگر لہجے میں وہ خود اعتمادی تھی جو حیا کو ہمیشہ چبھتی تھی. وہ پلٹی نہیں تھی مگر اس کی بات کو رد بھی نہیں کیا تھا. کچھ کہنا ہے تو کل کلاس میں کہنا، ابھی وقت ختم ہو چکا. اس کا لہجہ تیکھا تھا
ارمغان مسکرایا اور اس کے قریب پہنچتے ہی دروازہ آہستہ سے بند کیا۔ وقت تو کب کا ختم ہو چکا تھا میم، لیکن کچھ لمحے ہوتے ہیں جو ختم نہیں ہوتے، جیسے آپ کو دیکھے جانے والا ہر لمحہ۔ وہ کوئی ساحر تھا جو اپنے لفظوں سے جادو چلاتا تھا۔ حیا نے اب کی بار چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ نگاہ میں وہ سختی تھی جو برسوں کی نہایت تہذیب سے آتی تھی۔ تم باز کیوں نہیں آتے؟ تمہیں میری کلاس میں رہنا ہے تو یہ سب بند کرو۔ میں تمہاری عمر کی نہیں، میں تمہاری استاد ہوں۔ اس کا لہجہ بے حد سخت تھا، مگر مقابل کی پرواہ تھی ہی کب۔ وہ ہر حال میں اس سے راضی تھا۔ اس کا غصہ دیکھتے وہ ایک قدم اور قریب آیا، کاندھے ڈھیلے چھوڑتے اس کے سامنے اکڑ کر کھڑا ہوتا، آنکھوں میں شوخی اور دل میں وہی جنون لیے اسے دیکھنے لگا۔ استاد ہیں مانتا ہوں، لیکن جو سبق آپ آنکھوں سے پڑھاتی ہیں اس کو یاد نہیں کرنا پڑتا، بس دل دینا پڑتا ہے۔ حیا کا ضبط لرزا، چہرہ سرخ ہوا، لیکن وہ اب بھی کھڑی تھی مضبوط۔ ایک لفظ اور کہا تو اگلی بار کلاس میں نہیں دیکھوں گی تمہیں، سمجھ گئے تم؟ اس کو ڈرانے کی ہلکی سی کوشش کی تھی جب ارمغان ہنسا، وہ نرم دل میں اتر جانے والی ہنسی۔ آپ تو دیکھ ہی نہیں رہی میم، جو میں ہوں وہ تو آپ کی آنکھوں میں شروع دن سے ہی لکھا جا چکا ہے۔ حیا نے چند لمحے کچھ کہنے کی کوشش کی، پھر ہونٹ سی لیے۔ وہ جانتی تھی کہ اس جنون سے لڑنا لفظوں سے ممکن نہیں۔ وہ پلٹی، قدم آگے بڑھائے، لیکن دروازے کے قریب جا کر رکی۔ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا، جانتی تھی مڑی تو اس ساحر کا جادو چل جائے گا۔ محبت کے نام پر بے عزتی نہ کرو، یہ تمہیں کسی دن تباہ کر دے گی، وہ کہہ کر نکلنے ہی والی تھی جب پیچھے سے آتی دھیمی مگر دلکش آواز اس کی سانس پل بھر کو روک گئی تھی۔ تباہ ہونے ہی تو آیا ہوں میم، آپ کے دروازے پر بربادی کے حق میں بیٹھا ہوں۔ وہ بالوں میں ہاتھ چلاتا دلکشی سے بولتا، ہونٹوں کو گول کرتے سیٹی بجاتا اس کے پیچھے ہی کلاس سے نکلا تھا۔ جب اس کی حرکتیں دیکھتی وہ بڑبڑاتی آفس کی طرف بڑھ گئی۔ لوفر، آداب محترمہ آداب، جیسے اس نے پورے دل سے قبول کیا تھا۔ دن کی روشنی مدھم ہو رہی تھی۔ دسمبر کی سرد شامیں وقت سے پہلے سائے گہرے کر دیتی ہیں۔ گراؤنڈ میں لڑکوں کا ہجوم تھا اور کچھ کھیلنے میں مصروف، کچھ یوں ہی باتوں میں۔ ایک طرف کونے میں 2-3 لڑکے کھڑے تھے، آواز نیچی تھی مگر الفاظ بدبودار۔ ان کے چہروں پر ہنسی تھی لیکن باتوں میں غلاظت۔ وہ حیا کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ میم حیا قسم سے کیسی لگتی ہے نا، ایک رات تو بنتی ہے۔ دل تو وہیں رہ گیا جس دن وہ مسکرا کر بولی تھی۔ وہ کوئی سینئر لڑکا تھا جس کے منہ سے یہ جملے نکلے تھے۔ ارمغان جو کہ قریب ہی کچھ فاصلے پر کھڑا تھا، اس کے الفاظ اس پر اس کے دل پر ہتھوڑے کی طرح برسے تھے۔ وہ 2 پل ساکت رہنے کے بعد پلٹا، 1 سیکنڈ میں اس تک پہنچا، آنکھوں میں ایک الگ روشنی، اور وہ روشنی جو نہ محبت تھی نہ نفرت، وہ تو بس آگ تھی۔ ہمت بھی کیسے ہوئی؟ اس کا گریبان پکڑتا شدت سے دھاڑا تھا، ایسی شدت سے کہ مقابل اس کی آواز سے زمین میں دھسنے لگا تھا، جبکہ باقی لڑکے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ وہ اس وقت کافی خوفزدہ معلوم ہو رہا تھا، اسی لیے کوئی کچھ نہ بولا۔ ارمغان نے اسے زمین پر دھکا دیا اور سینے پر گھٹنا رکھ کر جھک گیا۔ اس کی آواز سرد تھی، اتنی سرد کہ دل دہل جائے۔ جس زبان نے اس کا نام اس گندگی میں لیا ہے نا، وہ زبان کھینچ لوں گا۔ تم جیسے لوگوں کے لیے وہ عورت ایک چہرہ، میرے لیے وہ ایک ایمان ہے۔ جس دن کوئی اس کے نام پر داغ لگا دے گا، اسی دن میں خود تم سب کو صفائے ہستی سے مٹاتا گندگی کو ہی مٹا دوں گا۔ وہ بولا نہیں، دھاڑا بھی نہیں، وہ غرایا تھا۔ اس کی غراہٹ ہر شخص پر لرزہ طاری کر گئی تھی۔ اس کے چہرے پر خون اتر آیا تھا، آنکھیں لال، سانسیں بے قابو، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ لڑکا معافی مانگ رہا تھا، چیخ رہا تھا، مگر ارمغان جیسے کسی اور ہی دنیا میں تھا۔ اسے بس وہ نام سنائی دے رہا تھا، حیا، ایک پکار جو دل کے کسی گہرے کونے سے آتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ اور کہتا، اسی لمحے پیچھے سے آواز آئی۔ وہ نرم نہ تھی مگر مانوس تھی۔ ارمغان، کسی نے اسے پکارا تھا، جبکہ اس پکار پر تو وہ خود کو فنا کر دینے کا ہنر رکھتا تھا۔ بے ساختہ اس نے آنکھیں میچی تھی، وہ پہچان گیا تھا کہ آنے والا کون ہے۔ اسے پلٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، جبکہ باقی سب نے پلٹ کر دیکھا۔ وہاں مس حیا کھڑی تھی، دوپٹے کو سنبھالے، چہرے پر حیرت، خوف اور ایک انجانی سی تھکن۔ وہ تیز قدموں سے آئی اور ارمغان کے بازو کو مضبوطی سے پکڑ کر پیچھے کھینچا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ پاگل ہو گئے ہو؟ اس کی حالت دیکھتے وہ چیخی تھی جب اس کی نظر زمین پر گرے شخص پر پڑی۔ اس سے پہلے وہ اس کی طرف بڑھتی ارمغان نے اس کی کلائی تھامی تھی۔ وہ جو اس کی آواز کے سحر میں مبتلا تھا، اس کے ہاتھ لگانے پر لمحے بھر کو سانس روکی، پھر جیسے سارے بند ٹوٹ گئے۔ اس سے پہلے وہ کوئی حرکت کرتا یا کچھ کہتا، حیا کو آگے بڑھتے دیکھ وہ بے ساختہ اس کی کلائی تھام گیا۔
بنا دیر کیے وہ اس کے قریب ہوا، ایک قدم پھر دوسرا، اور اچانک سب کے سامنے اسے سینے سے لگا لیا۔ بس آپ ہی ہیں جو مجھے پاگل کر سکتی ہیں، آپ ہی ہیں وہ جو مجھے زندہ رکھتی ہے، وہ جو آپ کو چھونے کی بات کر رہے تھے، میں ان کی سانس تک مٹا دوں گا۔ آپ میری رہیں گی، میں کسی کو نہیں دیکھنے دوں گا آپ کو اس نظر سے۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، وہ اسے خود میں بھینچتا جا رہا تھا، جبکہ ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکلا تھا جو گال سے گزرتا ہوا حیا کے کاندھے پر جا گرا۔ وہ خاموش تھی، سنبھل نہ سکی، بازوں کی گرفت میں جکڑی، مگر دل میں کچھ اور ہی جنگ جاری تھی۔ نظروں کے سامنے سارا کالج تھا، حیرت زدہ، ہراساں اور مشکوک۔ ارمغان نے ہوش میں آتے خود کو الگ کیا، ایک آخری نظر ڈالی اور پھر پیچھے کو قدم لیتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ قدم زمین پر نہیں تھے، دل میں تھے۔ وہ جا رہا تھا لیکن اپنے پیچھے طوفان چھوڑ گیا تھا۔ حیا ساکت کھڑی تھی، جیسے خود کو سننے کی کوشش کر رہی ہو، جیسے وہ لمحہ، وہ گرفت، وہ ایک جملہ، آپ میری ہیں، اب بھی اس کے دل میں گونج رہا تھا۔ اور پیچھے سب نگاہیں اس پر تھی، مشکوک، سوالیہ، تیز، لیکن حیا بس خاموش تھی۔ آپ سب نے کل کے لیکچر کی نوٹس مکمل کر لیے؟ حیا کی آواز ہمیشہ کی طرح نرمی لیے مگر اس بار بے نیاز سی تھی۔ کمرے جماعت میں پینسل کی ٹک ٹک اور پنکھے کی ہلکی آواز ہی باقی تھی، مگر ارمغان کے دل میں طوفان سا اٹھ رہا تھا۔ وہ پچھلی رو میں بیٹھا ہمیشہ کی طرح، مگر آج وہ کچھ مختلف تھا، خاموش، مکمل خاموش۔ نہ وہ کوئی سوال کر رہا تھا، نہ ہی کوئی نوٹ بک کھولی تھی، بس نظریں تھیں جو ہر لمحہ حیا پر جمی تھی، گہری، سوال کرتی، استحقاق سے بھری ہوئی نظریں، جیسے کوئی حق مانگ رہی ہوں۔ مگر حیا، وہ تو جیسے شیشے کی دیوار کھینچ چکی تھی، اس نے ایک بار بھی ارمغان کی طرف نہیں دیکھا، اس کے سوالوں کو نظر انداز کیا، لیسن میں سے شامل نہ کیا، حتیٰ کہ وہ جو اکثر اسے نام لے کر برارتی تھی، آج ایک بار بھی ارمغان نام زبان پر نہ لائی۔ ارمغان کی انگلیاں اپنے پین پر بے ساختہ چل رہی تھیں، مگر دل جیسے بے قابو دھڑک رہا تھا۔ جیسے تیسے لیکچر ختم ہوا، سب ایک ایک کر کے کلاس سے نکل گئے۔ ارمغان اپنی جگہ سے ہلا نہیں، بس حیا کے جانے کا انتظار کرتا رہا۔ جب سب چلے گئے وہ دھیرے سے اٹھا، قدم آہستہ آہستہ حیا کی ٹیبل کی طرف بڑھے۔ وہ جو اپنا بیگ پیک کر رہی تھی، قدموں کی آہٹ پر سر اٹھاتی اسے دیکھنے لگی۔ آپ؟ وہ رکا، پھر گہری سانس لی۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ میری طرف دیکھ کیوں نہیں رہی؟ میری بات کیوں نہیں سن رہی؟ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑتا پوچھنے لگا۔ حیا جو بیگ کی زپ بند کرنے والی تھی، اس کی جرت پر پہلے حیران ہوئی، پھر آنکھیں اٹھائیں اور ارمغان کی طرف دیکھا۔ وہ نظر سرد تھی، خاموش، طوفان جیسی۔ تم میرے کچھ نہیں لگتے ارمغان کہ میں تمہاری طرف دیکھوں، تمہارے لفظ سنوں، تمہیں اہمیت دوں۔ میرا ہاتھ چھوڑو اور دوبارہ چھونے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتی، غداری اسے پیچھے کی طرف دھکیل گئی۔ ارمغان کا چہرہ لمحے بھر کو ساکت ہوا، دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ حیا نے اپنا دوپٹہ سنبھالا، بیگ اٹھایا اور پلٹ گئی، مگر ارمغان کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے ہوں۔ اس ایک جواب نے جیسے اندر تک اسے جھنجھوڑ ڈالا ہو۔ پہلے میں آپ کا کچھ لگتا تھا کیا؟ وہ گہرے لہجے میں سوال کر گیا۔ ہاں، پہلے تم میرے اسٹوڈنٹ تھے، مگر اب تم میری نظروں سے ہی گر چکے ہو، اور گرے ہوئے لوگوں کو میں پلٹ کر دیکھتی بھی نہیں۔ دروازے کی دہلیز پر کھڑی حیا نے اپنے آنسو سختی سے اندر روکے تھے۔ اس کی بے باکی، اس کے جسموں کی شدت اور اس کی خاموش دعوے داری سے الجھ گئی تھی۔ تبھی کاٹ دار لہجے میں بولی تھی، کیا کر دیا ایسا میں نے جو میں آپ کی نظروں میں گر گیا ہوں؟ اس کی بات سیدھی روح پر وار کر گئی تھی۔ تبھی بل بلاتے اس نے سوال کیا تھا، کیا باقی رہ گیا کرنے کو ارمغان؟ وہ پلٹی، آواز میں لرزش تھی پر لہجہ اتنا ہی سخت، مگر اس کے منہ سے اپنا نام ارمغان عباسی کو سب سے خوبصورت لگتا تھا۔ وضاحت کیجیے نا، کیا کیا ہے میں نے؟ وہ ناسمجھی کا ثبوت دینے لگا، حالانکہ جان گیا تھا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہی ہے۔ کل جو تم نے کیا وہ ایک حد پار تھی، بغیر کسی رشتے کے مجھے گلے لگا لیا تم نے، کس حق سے؟ آخر کیوں؟ اس کے سوال میں دکھ بھی تھا، بے اعتباری بھی، آنکھیں سرخ تھیں، مگر ارمغان ان میں خالی پن ڈھونڈ رہا تھا، وہ خلا جو وہ خود چھوڑ آیا تھا۔ ارمغان نے ایک قدم آگے بڑھایا، دل کی دھڑکن گواہی دے رہی تھی کہ تم نے جو کیا بہتر کیا، یہ تمہارا حق تھا۔ محبوب کو اپنی پناہ میں لینا غلط نہیں تھا، کیونکہ میں خود کو روک نہیں سکا۔ میں اس وقت بے حد غصے میں تھا، اتنا کہ شاید وہ میرے ہاتھوں مارا جاتا اور میں قاتل بن جاتا۔ مجھے بننے میں کوئی مسئلہ نہیں، میں آج بھی اسے قتل کر دوں گا، مگر اس کی حالت اس وقت مردے سے بھی بدتر ہے۔ میں اسے آسان موت نہیں دے سکتا تھا، اسے سسکنا تھا، تڑپنا تھا، اسی لیے اسے مار نہیں سکتا تھا۔ اور جب ہی آپ آ گئی، آپ کی آواز میرا آدھا غصہ جھاگ کی طرح بٹھا گئی، اور باقی کا میں نے آپ کو خود کے ساتھ لگاتے سارا غصہ ختم کر دیا۔ میں خود سے ہار گیا تھا،
तभी ये सब हुआ हया, वो वजाहत देते उसके करीब आने लगा। जब हया ने बेख्तियार कदम पीछे की तरफ किए। ये कमज़ोरी है अरमगान, ये मोहब्बत नहीं, ये खुद गर्जी है। वो चीखी थी, आंसू बेसाख्ता बह निकले थे। अरमगान की आंखों में लम्हे भर को कुछ बुझा, मगर फिर कुछ और उभरा, वो जुनून जो हया को सिर्फ चाहता नहीं मानता भी था। इससे पहले वो दोबारा मुंह खोलती वो आगे बढ़ा, आहिस्ता से उसके चेहरे पर उंगली रखकर उसके लफ्ज़ रोक दिए। अब कुछ मत कहे, बस सुने, सिर्फ एक बार। वो कहते एक दफ़ा फिर से उसको अपनी बाहों में भर गया। वो ढीठ था, सुधर तो कभी सकता ही नहीं था, मगर फ़र्क ये था कि कल के बजाय आज गिरफ्त नरम थी, जैसे नरमी से पूरी कायनात खुद में समाली हो। अपना चेहरा उसके हिजाब से चिपकी गर्दन में छुपाता उसे बिल्कुल साकित कर गया। वो बेसाख्ता मछली थी जब वो एक हाथ उसके होंठों पर जबकि दूसरा उसकी कमर के गिर्द मजबूत करता उसे खुद में छुपाने लगा। उसकी सांसें बेतरतीब थीं, जज्बात संभले नहीं जा रहे थे। कुछ देर यूं ही रहने के बाद वो अपने दिल की आवाज़ पर लब्बैक कहता उसकी रोशन जबी पर झुका और एक शिद्दत से भरपूर मोहब्बत भरी मोहर ज़ब्त की। एक लम्स जो कोई वादा था, कोई हक, कोई दुआ। आप अज़ल से मेरी थी हया, मेरी हैं और मेरी ही रहेंगी। मैंने आपको दुआओं में मांगा है, और जिसे रब से मांगा जाए वो लम्स से गुनाह नहीं बनता, वो सिर्फ हक बनता है। हया की पलकें दोबारा से भीगने लगी थी, मगर वो अब भी अरमगान की गिरफ्त में मुसलसल मुज़ाहमत कर रही थी। अपने माथे पर उसका लम्स महसूस करती वो पागल होती मछली थी। अपनी क़ुव्वत लगाते उससे अपना मुंह आज़ाद करवाते चीखी थी। हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी? मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ अरमगान? उससे बमुश्किल सवाल किया था। आवाज़ थी कि हलक में दब ही गई थी। ना कोई नाम, ना कोई रिश्ता। तुम क्यों समझते हो कि तुम्हें हक है मुझ पर? उसकी आवाज़ गहरी और भर्राई हुई थी। वो चाहकर भी उसके लम्स को सहन नहीं कर पा रही थी। क्योंकि आप मेरी इबादत हैं हया, और इबादत पर हक मांगा नहीं जाता, सिर्फ अदा किया जाता है। आपको छुआ क्योंकि मैं आपको सिर्फ चाहता नहीं बल्कि आपके होने को मानता हूँ। आप पर पहला हक मेरा है, दिल से और रूह से, और आखिरी भी मेरा ही रहेगा। निकाह के लिए तैयार रहिएगा। उस पर बम फोड़ता एक दफ़ा फिर उसके हिजाब में लिपटा सर चूमता वहाँ से निकलता चला गया, जबकि पीछे हया की पलकें लर्जी और सांस अटकी हुई थी। और दिल वो तो कब का अरमगान के लफ्ज़ों में जकड़ता पसलियाँ तोड़ता बाहर आ रहा था। सुबह के 8 बज रहे थे और वक़ार अब्बासी की रिहाइश का जो शहर के पोश इलाके गुलबर्ग में वाक़ 3 मंजिला जदीद तर्ज की कोठी थी, हर रोज़ की तरह अपनी वज़ेदारी में जगमगा रही थी। स्याह मार्बल के फर्श पर सूरज की सुनहरी किरणें शीशे की दीवारों से छन कर पड़ रही थी, और हॉलनुमा डाइनिंग रूम में बूफे स्टाइल नाश्ता सजा हुआ था। मेज़ पर क्रिस्टल के जग फ्रांसीसी ब्रांड के जैम, अंडे, ब्रेड, पनीर, मुख्तलिफ जूसेस और एहतमाम से तैयार किया गया हर्बल टी का इंतज़ाम था। काउंटर पर 2 मुलाजिम तरतीब से सब कुछ कर रहे थे, जबकि तीसरा मुलाजिम हर थोड़ी देर के बाद आकर पूछ रहा था कि सर कुछ और तो नहीं चाहिए। तभी वहाँ उन्हें अरमगान दाखिल होता दिखाई दिया। रेशम जैसा सफ़ेद कुर्ता, ब्राउन चीनू पैंट्स, बाल कदरे बिखरे मगर स्टाइलिश, और निगाह में वही ख़ास तमकीनत जो एक वारिस के चेहरे पर होनी चाहिए। वो आकर खामोशी से कुर्सी पर बैठा और बग़ैर किसी तमहीद के अपना चम्मच चाय में हिलाने लगा। किसी ने ख़ास ध्यान नहीं दिया क्योंकि रोज़ की तरह उसे सुस्त रवि से जागना और चुपचाप नाश्ता करना मामूल था, लेकिन आज कुछ अलग होने वाला था। इस बात से वो बेखबर थे। चंद लम्हे गुजरे फिर अचानक उसने चाय का चम्मच रख दिया और सर उठाते सबको देखने लगा। मैंने फ़ैसला कर लिया है, मुझे शादी करनी है। उसकी बात पर सबको हैरत का शदीद झटका लगा। गोया वो मजाक कर रहा था कि नहीं। इस बात की तस्दीक के लिए सबने सर उठाते उसकी तरफ देखा, जो बेहद सीरियस था। वो सब ऐसे थे जैसे किसी ने शीशे की इमारत में पत्थर दे मारा हो। और उसके बाद बुझाने वाला सन्नाटा। क्या कहा तुमने? ज़ारा अब्बासी ने धीरे मगर गैर यकीनी लहजे में पूछा था। मैं संजीदा हूँ मामा, मुझे शादी करनी है और जल्द। किससे? ये सवाल सबसे पहले दादा जान ने किया, जिनकी आवाज़ में ख़ानदानी शान गूंजी थी। अरमगान ने गहरा सांस लिया, फिर सलीके से अपनी कुर्सी पर बैठता सीधा होकर बोलता उन सब के मुंह खुलवा गया। ये बात बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले ये तय कर लें कि आप सब मेरी बात को संजीदगी से लेने के लिए तैयार हैं या नहीं। तुम्हें हो क्या गया है? अभी तो तुम्हारी मास्टर्स की क्लासेस शुरू हुई हैं, तुम्हें बिजनेस संभालना है, लाइफ सेटल करनी है। ये सब कुछ बाद में भी हो सकता है। ज़ारा अब्बासी ने समझाने वाले अंदाज में मगर सख्ती से कहा था। नहीं हो सकता। अरमगान का लहजा हतमी था, सर्द मगर चुभता हुआ एतमाद। अगर शादी नहीं होगी तो मेरी तालीम भी नहीं होगी और बिजनेस में भी दिलचस्पी खत्म समझे। वो कांधे उचकाकर बोलता अपने नाश्ते पर झुक गया। ये ब्लैक मेलिंग है। दादा जान की आंखों में जलाल उभरा।
اگر آپ اسے بلیک میلنگ کہتے ہیں تو جی ہاں، یہ بلیک میلنگ ہی ہے۔ میں صرف ایک شرط پر سب کچھ کروں گا، اگر میری شادی کروا دی جائے۔ اس کی آواز سے ماحول میں سکوت چھا گیا، ایسا سکوت جس میں کمرے کی دیواریں تک سن ہو چکی تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں تم اور اریبہ ایک دوسرے کو بچپن سے جانتے ہو۔ وہ ایک سمجھدار باوقار لڑکی ہے، خاندان میں سب رشتے بھی محفوظ رہیں گے۔ ہم کل ہی بات کر لیتے ہیں۔ زہرا بیگم اس کے طریق و اطوار دیکھ رہی تھی، تبھی شان بے نیازی سے بولتی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی، وہ ہلکا سا ہنسا تھا مگر وہ ہنسی زہر کی طرح تھی۔ آپ لوگوں کو واقعی لگتا ہے کہ میں کسی ایسی لڑکی سے شادی کروں گا جسے میرے جذبات کا علم تک نہیں، جو مجھے ایک فیملی ٹریڈیشن کے طور پر دیکھتی ہے؟ تو پھر دادا جان کے پیشانی پر بل گہرے ہو گئے۔ ارمغان نے پہلی بار نظریں سیدھی کی۔ میں حیا میم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سنتے وہاں ایسی خاموشی چھائی جیسے کوئی بم گرا ہو اور سب آوازیں سن ہو گئی۔ کیا کہا تم نے؟ زہرا عباسی نے بے یقینی سے پوچھا۔ وہ تمہاری لیکچرر، وہ تمہاری استاد ہے ارمغان؟ وہ حیران تھی۔ اور میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ وہ بے شرمی کی ہر حد پار کر گیا۔ ارمغان کا لہجہ سپاٹ تھا، جیسے وہ برسوں سے یہ جملہ دہرا رہا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ دادا جان کی آواز بلند ہو گئی۔ استاد پر نظر رکھتے ہو؟ تم ہمارے گھرانے کے اصول بھول گئے ہو؟ نہیں دادا جان، میں وہی یاد رکھ رہا ہوں جو آپ ہمیشہ کہتے آئے ہیں، خاندان کی عزت سے بڑی کوئی چیز نہیں، اور میں جو کر رہا ہوں وہ نکاح ہے، عزت ہے، چھپ چھپ کر کوئی گناہ نہیں۔ یہ جذباتی حرکت ہے اور ہم ایسی جذباتی فیصلے نہیں کرتے۔ زہرا عباسی اب تیز ہو چکی تھی۔ تو آپ جذبات کو جڑ سے کاٹنے کے حق میں ہیں؟ کیا عزت کا مطلب صرف آپ کی مرضی ہے؟ میرے دل کی مرضی کیوں بے عزتی ہے؟ وہ بگڑا تھا۔ کیا اس لڑکی کو پتا بھی ہے کہ تم اسے لے کر کیا سوچ رہے ہو؟ اب کی بار انہوں نے گہرا سوال کیا۔ ارمغان کی آنکھوں میں ایک لمحے کو ہلکی سی کمزوری آئی، پھر وہ فوراً سنبھل گیا۔ نہیں، ابھی نہیں، لیکن وہ میری محبت کو رد نہیں کریں گی۔ یہ زوم ہے، محبت نہیں، دادا جان نے سرد لہجے میں کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں انہیں ثابت کر کے دکھاؤں گا، لیکن یاد رکھیے گا اگر آپ میرے ساتھ نہیں ہوئے تو میں پھر بھی یہ راستہ اختیار کروں گا، لیکن آپ کی شرافت کے دائرے سے باہر جا کر۔ اس کا لہجہ اٹل تھا اور سب جانتے تھے کہ وہ اپنے ارادوں کا کتنا پکا ہے۔ زہرا بیٹے، اب یہ بات سنبھالنی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ لڑکا یوں ہی اپنے من مانی کرتا رہا تو کل کو خاندان کے باقی بچے بھی سر پر چڑھ جائیں گے۔ دادا جان تعصب سے بولے تھے۔ جب زہرا عباسی نے گہری سانس لی اور ارمغان کی طرف نظریں گاڑ دی۔ ہم تمہاری بات سنیں گے، لیکن تمہیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ تمہاری محبت وقتی جذبہ نہیں، مستقل فیصلہ ہے۔ انہوں نے شرط رکھی۔ تو پھر آپ رشتہ لے کر جائیں، رسمی عزت دار طریقے سے، ہر حال میں۔ وہ دل کھول کر مسکراتا وہاں سے اٹھا تھا، اور یہ کہہ کر وہ مڑتا پورے اطمینان کے ساتھ ڈائننگ روم سے باہر نکل گیا۔ لاہور کی پرانی مگر عزت دار آبادی میں واقع وہ 2 منزلہ مکان ہر روز کی طرح اپنی گہما گہمی میں مگن تھا۔ سپہر کا وقت تھا۔ حیا کی بھابھی سمرین بچوں کو ہوم ورک کرواتے ہوئے جھنجھلا رہی تھی۔ بڑی بھابھی نائلہ چولہے پر چائے کا پانی چڑھا رہی تھی، اور حیا کی والدہ ریحانہ بیگم ڈرائنگ روم کی کرسیاں سیدھی کر رہی تھی۔ اوپر والی منزل پر بچے شور مچا رہے تھے، کبھی کہے کبھی رونا، اور نیچے کچن سے مسالوں کی خوشبو پھیل رہی تھی۔ دروازے پر گھنٹی بجی۔ میں دیکھتی ہوں، نائلہ بھابھی نے اونچی آواز میں کہا، اور ہاتھ پہنچتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ سامنے کھڑے لوگ صرف مہمان نہیں، وہ ایک دنیا تھے۔ نفیس لباس، متین چہرے، دبلا پتلا نوجوان، سب کی آنکھوں میں وہی غرور تھا جسے لوگ خود اعتمادی کہتے ہیں۔ السلام علیکم، ہم وقار عباسی صاحب کے گھر سے آئے ہیں۔ سامنے کھڑے زہرا عباسی نے دھیمے مگر پروقار انداز میں کہا۔ نائلہ بھابھی ایک لمحے کو چونکی مگر پھر جلدی سے بولی، آئیے آئیے، اندر تشریف لائیے۔ وہ عزت سے انہیں اندر بلانے لگی۔ گھر میں اچانک سنجیدگی کا ماحول بن گیا۔ کچن سے ریحانہ بیگم نکلی، جلدی سے دوپٹہ سنبھالا اور مہمانوں کا استقبال کیا۔ ارے آپ، ماشاءاللہ، اتنے بڑے لوگ ہمارے ہاں، شرف بخشا ہے آپ نے، ریحانہ بیگم نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا تھا۔ جب زہرا عباسی اور باقی سب نے اتنی عزت ملنے پر خدا کا شکر ادا کرتے ان کی طرف مسکراہٹ اچھالی تھی۔ کہیے کیسے آنا ہوا؟ مطلب خیریت تھی نا؟ آپ اس طرح اچانک؟ سعید صاحب کو سمجھ نہ آئی کہ کس طرح ان سے سوال کریں۔ تبھی کافی باتوں کے بعد وہ پوچھ بیٹھے۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر کیا وجہ انہیں ادھر کھینچ لائی ہے۔ بس ایک بات کرنے آئے ہیں، وہ بھی نہایت عزت اور خلوص کے ساتھ۔ دادا جان کافی سنجیدگی مگر نرم لہجے میں بولے تھے، جبکہ بچے اوپر بھیج دیے گئے تھے اور ڈرائنگ روم میں مردوں کا حلقہ بھی قائم ہو چکا تھا۔ دادا جان جو کہ خاندان کے سربراہ تھے، انتہائی باوقار لہجے میں گفتگو کا آغاز کر چکے تھے۔ دراصل ہم آج آپ کے گھر ایک رشتہ لے کر آئے ہیں۔ ہمارے پوتے ارمغان نے اپنی زندگی کے لیے ایک فیصلہ کیا ہے، اور ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ اس فیصلے کا اظہار آپ کے سامنے جلد ہی کر دیا جائے۔ وہ ایک ہی سانس میں اپنی بات کہہ گئے۔
جبکہ ان کی بات پر سب نے سانس روکا۔ سیڑھیوں پر کھڑی حیا کا دل ایک پل کو رکا تھا۔ کیا وہ اس کے گھر تک پہنچ گیا تھا؟ وہ حیران ہوئی، مگر پھر اس کے دل میں غصے کے فوار پھوٹے تھے۔ کتنا بدتمیز تھا یہ لڑکا۔ ہم آپ کی بیٹی حیا کا رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ آپ کی بار زارا بیگم نے گفتگو میں حصہ ڈالا، جبکہ ہر طرف خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی جیسے پورے گھر میں ہوا ہی رک گئی ہو۔ ریحانہ بیگم نے ایک لمحے کو نائلہ بھابھی کی طرف دیکھا، وہ سمرین کی طرف اور وہ ایک کونے میں بیٹھی بڑی بہو کی ماں کی طرف۔ سب نظریں آپس میں الجھنے لگیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا، حیا نے وہاں قدم رکھا تھا۔ آپ نے یہ شرف بخشا، بے حد شکریہ، مگر شاید آپ کو علم نہیں کہ میں پہلے ہی سے کسی کی منگ ہوں، تو معذرت۔ ویسے سب کو السلام علیکم۔ وہ صاف کوئی سے ایک ہی سانس میں اپنا جملہ بول گئی اور باقی سب کو اس نے مخصوص اشارہ کیا جو دادی جان کی نگاہوں میں چھپ نہ سکا۔ انہیں یہ لڑکی اپنے پوتے کے لیے بے حد پسند آئی تھی اور بلا شبہ اب انہیں پسند آ گئی تھی تو پھر اس نے انہی کی بہو بننا تھا۔ حیا میری بات سنو، میں تم ریحانہ بیگم نے کوشش کی اپنے لہجے کو نارمل رکھے، تبھی آہستگی سے اس نے بلانے لگی جب وہ پھر سے ٹوک گئی۔ اور کوئی کام ہمارے لائق؟ وہ دل پر ہاتھ رکھتی تھوڑا جھجک کر بولی تھی، جبکہ اس کے اس ایکٹ پر داجان مسکرا دیے۔ لڑکی تو چن کر پسند کی ہے گدھے نے۔ جبکہ زارا عباسی کا چہرہ سنجیدہ تھا، وہ بس اسے دیکھتی جا رہی تھی، جس نے ان کی طرف ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا۔ نہیں بچے، مگر تمہارا رشتہ کہاں ہوا؟ دادا جان نے فوراً سوال کیا۔ جی، لڑکا ہمارے ہی قریبی عزیزوں میں سے ہے، ملک سے باہر ہے، اگلے سال شادی کی تاریخ رکھی ہے۔ اب کی بار اس کے ٹھوکا کرانے پر نائلہ بھابھی نے جواب دیا تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آیا کیا جواب دیں، تبھی بوکھلاتی جو منہ میں آیا بول گئی۔ ہمیں افسوس سے ہمیں علم نہیں تھا، اگر ارمغان نے پہلے اطلاع دی ہوتی تو ہم کبھی یہ قدم نہ اٹھاتے۔ زہرا بیگم نے اپنا پرس سنبھالتے سنجیدگی سے کہا، نہیں، آپ لوگوں کی آمد ہمارے لیے اعزاز ہے۔ ریحانہ بیگم نے نرم لہجے میں بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ یہ رشتہ کس کا انتخاب تھا؟ بے ساختہ وہ سوال کر گئیں۔ نہ جانے کیوں انہیں انکار کرنا اچھا نہ لگا، حیا سے تو وہ بعد میں نمٹ لیتی۔ یہ رشتہ مکمل طور پر ہمارے بیٹے کا انتخاب ہے۔ انہوں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کیا۔ محبت کا؟ سمرین کی آواز دھیمی مگر واضح پرجوش تھی۔ یقیناً، دادا جان نے ہلکی مسکراہٹ سے جواب دیا، یہ شاید ضد، لیکن آپ اسے روک نہیں سکے۔ اب کی بار حیا نے لقمہ کروا دیا۔ تم ہمارے پوتے کو بہت گہرائی سے جانتی ہو بیٹی، ایسے ہی تو وہ تمہارے لیے پاگل نہیں۔ اب کی بار دادی جان نے شفقت سے بولا، جب ان کی بات پر وہ لمحے کو سرخ ہوئی۔ آپ آئے، ہمیں خوشی ہوئی، لیکن جو فیصلہ اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا ہو اس میں انسان کی چاہت تو کچھ نہیں کر سکتی۔ اب کی بار سعید صاحب نے سمجھداری کو ثبوت دیتے بات مکمل کرنی چاہی، جبکہ دل میں الجھن کا شکار تھے کہ حیا نے ایسا کیوں کہا۔ دادا جان نے ایک نظر اپنی بہو پر ڈالی، پھر حیا کی طرف۔ بیٹا، کبھی کبھار انسان کے نصیب کا فیصلہ اس کے ارادے سے مختلف ہوتا ہے۔ ہم کسی فیصلے پر اصرار نہیں کر رہے، بس یہ چاہتے ہیں کہ بات عزت سے ہو۔ حیا نے نظریں جھکائیں، پھر آہستہ سے کہا، میں آپ کی بات سمجھتی ہوں اور شکر گزار ہوں کہ آپ عزت سے آئے، لیکن میں اپنی منگنی سے خوش ہوں اور مجھے ارمغان سے کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ آخری جملہ صرف دادا جان نے نہیں، زارا عباسی نے بھی سنا، اور اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو عجیب سی کشش ابھری، جیسے وہ پہلے ہی سے جانتی ہوں کہ ایسا ہی ہوگا۔ چند لمحوں بعد مہمان رخصت ہو گئے۔ ڈرائنگ روم میں صرف گھر والے رہ گئے۔ یہ لڑکا پاگل ہے کیا؟ استادوں سے محبتیں؟ ان سب کے جاتے ہی وہ پھٹ پڑی تھی جب اس کی بات پر سب نے حیرت سے دیکھا۔ استاد؟ سب ایک زمان بولے تھے۔ جی ہاں محترم ارمغان عباسی، میرے سے 5 سال چھوٹے میرے اسٹوڈنٹ ہیں۔ وہ چبا چبا کر بولتی ان سب کے قہقہے بلند کروا گئی۔ تمہیں غصہ آیا؟ سمرین نے ہنستے ہوئے پوچھا، جبکہ باقی سب خاموش رہے اور سعید صاحب کسی گہری سوچ میں مبتلا۔ بہت آیا، لیکن میں اسے ظاہر کیوں کروں؟ وہ ایک ضدی انسان ہے اور میں جذبات کے نہیں فیصلوں کے ساتھ جیتی ہوں۔ مجھے یہ رشتہ مناسب لگا ہے۔ کیا ہوا اگر عمر چھوٹی ہے تو؟ سب کی ہوتی ہیں شادیاں، مجھے لگتا ہے ہمیں ہاں کر دینی چاہیے تھی۔ ریحانہ بیگم تعصب سے بولتی حیا کا منہ کھلوا گئی۔ امی، اللہ کا واسطہ یہ نہ کرنا، وہ بے حد ضدی اور سنکی ہے، میں تو پاگل ہو جاؤں گی۔ آپ کو پتا ہے اس دن وہ انہیں اس کے قصے سنانے لگی، یہ جانے بغیر کہ وہ اسے پسند نہیں کرتی، پھر بھی اس کا ذکر کر رہی ہے۔ یونیورسٹی کی عمارت خاموش تھی۔ دوپہر کا وقت تھا جب کلاس کے درمیان وقفہ تھا۔ لان سنسان، کوریڈور نیم سناٹے میں، طلبہ چند ایک ٹولیوں میں بیٹھے، کچھ کینٹین کی طرف، کچھ لائبریری اور کچھ راہداریوں میں بے مقصد ٹہلتے۔ حیا اپنی کمر بند لگائے عبائے میں فائل ہاتھ میں پکڑے اپنے ہی خیالوں میں گم چل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی وقار، وہی سنجیدگی تھی جو ہمیشہ اس کی پہچان رہی، لیکن دل میں ارمغان کے بھیجے گئے رشتے کی خبریں تازہ تھیں، اور کچھ بھی ہو اسے نظر انداز کرنا آسان نہیں تھا۔ ابھی وہ مزید آگے جاتی جب اچانک کسی نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ حیا چونک کر پیچھے مڑی، جہاں ارمغان کھڑا تھا۔
آنکھوں میں وحشت لیے۔ کیا کر رہے ہو؟ اس کی آواز میں حیرت بھی تھی اور غصہ بھی۔ چلے میرے ساتھ، ارمغان نے سختی سے کہا اور اسے ساتھ لے کر قریبی سیڑھیوں کے اس کوشے کی طرف بڑھا جہاں کوئی نہیں آتا، جہاں صرف دیواریں سنتی تھیں یا شاید دل۔ ارمغان چھوڑو مجھے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بدتمیزی؟ وہ ہنسا، مگر اس کی آنکھوں میں ہنسی نہیں تھی، وہ صرف خالی پن تھا۔ بدتمیزی تب ہوتی ہے جب میں آپ کو کچھ کرنے پر مجبور کرتا۔ میں تو صرف اپنی محبت کا حساب مانگنے آیا ہوں۔ محبت؟ حیا نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ محبت زبردستی نہیں ہوتی، اور اگر تمہیں یہی سکھایا گیا ہے تو افسوس ہے۔ آپ نے میری بات کیوں نہیں سنی حیا؟ آپ نے بتایا بھی نہیں، نہ جواب دیا، بس انکار بھجوا دیا۔ ارمغان کا لہجہ ٹوٹ رہا تھا، جیسے اس کے اندر کوئی چیز بار بار بکھر رہی ہو۔ میں خوش ہوں، میں منگنی شدہ ہوں، اور یہ بات تمہارے گھر والوں کو بتا دی گئی ہے۔ خوش؟ وہ آگے بڑھا، آنکھوں میں وحشت تھی، بے بسی کی انتہا۔ جھوٹ بول رہی ہو تم، میں جانتا ہوں تم خوش نہیں، تم مجھے سمجھتی ہو، میرے جذبے جانتی ہو، تم یہ سب یوں کیسے نظر انداز کر سکتی ہو؟ وہ ساری تمیز بھولتا آپ جناب سائڈ پر کرتا، اس کے بازو سے تھامتا اسے جھنجھوڑ گیا۔ یہ میرے فیصلے ہیں، میرے گھر والوں کے فیصلے ہیں، تمہارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ کون ہے وہ؟ ارمغان نے زور سے کہا، کون ہے وہ؟ کون ہے جس نے تم نے چنا؟ نام بتاؤ مجھے۔ حیا یکدم بوکھلا گئی، اس کی نظریں ادھر ادھر بھٹکی، پھر وہ سنبھلی۔ تمہیں کیا بتاؤں؟ تم کون ہوتے ہو جاننے والے؟ اس نے بھرم دکھایا تاکہ میں اس کی قبر کھود سکوں۔ ارمغان دھاڑا تھا جب اچانک ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ حیا کی آنکھیں حیرت سے ابھری جب اچانک ارمغان نے اس کا بازو جھٹکے سے کھینچا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تم نہیں جانتی حیا، تم نہیں جانتی میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ تمہیں کھونے کا مطلب میرے لیے موت ہے۔ تم میری سانس ہو، میری ضد نہیں، میری عبادت ہو تم۔ کب سمجھو کہ یہ بات ڈیمٹ آخر کب؟ وہ شدت سے چیخا تھا، اس کی آواز گونج رہی تھی مگر پرواہ کسے تھی؟ اسے کچھ نہ بولتے دیکھ وہ آج پھر اس کے ماتھے پر جھکا، ایک لمبا گہرا بوسہ، مگر آج وہ رکا نہیں تھا، بلکہ اس کے گالوں پر لب رکھے ایک ایک کر کے شدت سے جیسے زخم بھر رہا تھا۔ حیا ساکت تھی یوں جیسے سمجھ بوجھ کھو گئی ہو۔ پھر وہ اس کی آنکھوں کے قریب جھکا اور دونوں آنکھوں کو چومتا چلا گیا۔ میں تمہیں نہیں کھو سکتا، نہ اب نہ کبھی۔ پھر وہ اسے چھوڑتا پیچھے ہٹتا، آنکھوں میں ویرانی لیے پلٹا اور تیز قدموں سے دور چلا گیا۔ حیا جیسے کسی اور ہی دنیا میں کھڑی تھی، اس کے کانوں میں اب بھی ارمغان کی دھڑکنیں گونج رہی تھیں، اس کے لب، ماتھے اور گال جل رہے تھے، اور دل ایک عجیب سی کشمکش میں ڈوبا تھا۔ پھر اچانک وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی، ہاتھ بے ساختہ اپنے جلتے نقوش پر رکھے تھے۔ بے شرم، پاگل، جذباتی، شدت پسند، وہ بڑبڑائی، خود کو سنبھالنے لگی مگر اندر کہیں ایک لہر اٹھی تھی، ایک زخم جو دکھائی دیتا تھا اور نہ چھپتا تھا۔ دھوپ سوال پر تھی، گھر کے لمبے شیشے والی کھڑکیوں سے روشنی چھن چھن کر سجے ہوئے ڈائننگ ایریا میں پڑ رہی تھی، جہاں ارمغان کے خاندان کے تمام افراد دوپہر کے کھانے میں مصروف تھے۔ سب کی باتوں میں وہی روزمرہ کی ہلکی پھلکی مسکراہٹیں تھیں۔ مادر محترمہ کی آواز حسب معمول نرمی سے سرسراتی جا رہی تھی۔ جب دادا جان نے ہنستے ہوئے کسی پرانا قصہ چھیڑ دیا، اسی لمحے دروازہ کھلا، جس کی آواز اور قدموں کی آہٹ پر سب کی گردنیں یکدم پلٹی تھی۔ ارمغان اندر داخل ہوا، اس کی چال آہستہ مگر پروقار تھی، ماتھے پر سفید پٹی بندھی ہوئی تھی اور ہاف سلیو شرٹ کے نیچے اس کے بازو پر جمی خراشیں نمایاں تھیں، گہری نہیں تھی مگر اس کے وجود پر چھپی تھکن اور شکستگی کو مزید واضح کر رہی تھی۔ یا اللہ ارمغان! زارا عباسی اپنی کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا حال بنایا ہے تم؟ دادا جان کی آنکھوں کی جھریوں میں اضطراب ابھرا۔ یہ سب کیا ہے بیٹا؟ مگر ارمغان خاموش رہا، اس کی نظریں سب پر ایک ایک لمحے کو ٹھہر دی۔ پھر وہ میز کے سرے تک آیا اور دھیرے سے بیٹھ گیا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، بس تھوڑی سی بات کرنی ہے، وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ کیا ہوا؟ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ ایکسیڈنٹ؟ یہ زخم؟ زارا بیگم شکوہ کنہ نظروں سے دیکھتی اس سے پوچھنے لگی۔ وہ تو رو دینے کے قریب تھی۔ ارمغان نے ان کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر آہستگی سے دبایا تھا۔ ماما، اگر آپ لوگ میری بات اس دن مان لیتے تو شاید یہ زخم نہ ہوتے۔ دادا جان نے اب سنجیدگی سے رخ موڑا۔ سچ بتاؤ، کیا یہ سب تم نے جان بوجھ کر کیا ہے؟ ارمغان نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں دادا جان، اگر میرے لہجے کی شدت، میری باتوں کی سچائی آپ کے دل کو نہ چھو سکی تو شاید یہ زخم آپ کا دل نرم کر دیں۔ خاموشی، گہری، وزنی، سنجیدہ۔ ارمغان، کیا بات ہے؟ کیا اتنا آسان ہے خود کو تکلیف دینا؟ اور مجھے بتاؤ، ہم کیسے وہاں جائیں جب ان کی بیٹی کسی اور کی امانت؟
ان کی آواز لرز رہی تھی جب وہ ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ٹیبل پر ٹک کر اور نیچے پھینک گیا۔ میری امانت ہے، صرف میری، کسی کی نہیں، صرف میری۔ آپ لوگ اس تک بات لے کر جائیں، دوبارہ جائیں، تب تک جائیں جب تک وہ ہاں نہیں کر دیتے۔ وہ بولا نہیں، چیخا تھا، میں کسی اور سے شادی نہیں کروں گا۔ اگر میری تعلیم، میرا مستقبل، میری زندگی اہم ہے تو میں حیا کے بغیر کچھ نہیں ہوں۔ دادا جان اپنی کرسی سے اٹھے اور اس کے قریب آئے۔ کیا واقعی اتنی شدت ہے تمہاری محبت میں؟ ارمغان نے ان کی طرف دیکھا۔ دادا جان، میں نے زندگی میں سب کچھ ضد سے پایا ہے، مگر پہلی بار دل سے کسی کو مانگا ہے اور اس کے انکار نے مجھے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ وہ اگر ہاں کر دے تو میں سنبھل جاؤں، ورنہ شاید خود کو بھی کھو دوں۔ وہ بے بسی سے رو دینے کو تھا جب وہ اسے اپنے سینے سے لگا گئے۔ وہ لڑکی تمہاری ہوئی، میرا وعدہ ہے تم سے۔ وہ سب روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھیں جب دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا تو سامنے ارمغان کے دادا جان، ماں اور ارمغان خود کھڑا تھا۔ حیا گھر پر موجود نہ تھی مگر باقی سب موجود تھے۔ صحن میں بیٹھک جمائی گئی تھی۔ سب حیران مگر احترام میں خاموش تھے، مگر فضا سنجیدہ تھی۔ ارمغان کی نظریں اسے تلاش کر رہی تھیں مگر وہ تو شاید کسی اور ہی دنیا میں چلی گئی تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم وقت پر نہیں آئے، 2 دفعہ آئے ہیں اور دونوں ہی دفعہ لیٹ۔ آپ کے گھر آنے کے لیے یہ خبر پریشان کن ہو، لیکن آج ہم پھر سے ارمغان کی زندگی کی التجا لے کر آئے ہیں۔ حیا کے والد نے نظریں جھکائیں، والدہ خاموش ہو گئیں۔ اصل بات یہ ہے، حیا کے بھائی نے دھیرے سے کہا، کہ حیا کی منگنی ہو چکی ہے۔ انہوں نے ہر ایک کو ساتھ ملایا ہوا تھا۔ ارمغان ان کے قول و قرار سنتا سر چٹک گیا۔ سب جھوٹ میں ایکسپرٹ ہیں۔ اس کی بات سنتے زارا بیگم نے گہری سانس لی۔ ہمیں معلوم تھا، لیکن ارمغان کے جذبے کو دیکھ کر ہم نے فیصلہ کیا کہ ایک بار اور بات کی جائے۔ سب خاموش تھے۔ تب ارمغان آگے بڑھا اور ایک مضبوط مگر لرزتی آواز میں بولتا سعید صاحب کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتا زمین پر بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں ان کی منگنی نہیں ہوئی، اور آپ جانتے ہیں منگنی اگر ان کی بات بھی کہیں چل رہی ہوتی تو کیا وہ میری باتوں پر یوں خاموشی اختیار کرتی؟ وہ خود کیوں چھپتی؟ آپ اس کی ماں ہیں، آپ جانتی ہیں اس کے دل میں کیا ہے۔ اگر وہ واقعی خوش ہوتی تو آج میں یہاں نہ ہوتا۔ اب کی بار وہ ریحانہ بیگم کی طرف مڑا۔ دادا جان نے ارمغان کا ہاتھ تھام کر اس کے بازو کی خراشوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ زخم، یہ تکلیف، یہ اس ضد کی گواہی ہے جو خود غرضی نہیں، خالص محبت ہے۔ کئی لمحوں بعد جیسے سب نے چپکے حامی بھری۔ ٹھیک ہے، ہم رشتہ منظور کرتے ہیں۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد سعید صاحب کی آواز گونجی تھی۔ جب ارمغان کا چہرہ کھل اٹھا، ارمغان کی آنکھوں میں روشنی سی بھر گئی، مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں متوجہ کیا۔ ایک گزارش ہے، حیا کو ابھی نہ بتایا جائے۔ وہ التجائیہ لہجے میں بولتا سب کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ کچھ وقت بعد تھوڑی گپ شپ لگاتے وہ وہاں سے نکلے تھے۔ ان کے نکلنے کے کچھ وقت بعد ہی دروازے پر قدموں کی چاپ ہوئی اور حیا اندر داخل ہوئی۔ ماحول بدلا ہوا تھا۔ سب کے چہروں پر ایک عجیب سی چمک تھی، مگر وہ سب نظریں چرا رہے تھے۔ کیا ہوا؟ سب ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ امی نے دھیرے سے اسے پاس بلایا۔ تمہارا رشتہ طے ہو گیا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی سمرین کے منہ سے نکل گیا۔ کیا؟ حیا کی آواز میں حیرت تھی۔ ہاں، تمہارے یونیورسٹی والے کلاس فیلو ارمغان آغا۔ وہ چاہ کر بھی خود کو روک نہیں پا رہی تھی، تبھی پھر سے منہ کھولتی اس کا سارا پلان چوپٹ کر گئی۔ اسے لگا جیسے سانس آنا بھول گیا ہو۔ کس کی اجازت سے؟ اس نے فوراً کہا، مگر لہجہ غصے سے خالی تھا۔ سب نے مشورے سے کیا ہے، وہ خود آیا تھا، زخمی تھا، اتنا کچھ کہا ہم انکار نہ کر سکے۔ حیا نے آنکھیں بند کر لیں، دل کے اندر جیسے کسی نے چپکے سے در کھول دیا ہو۔ تو سب طے ہو گیا؟ وہ سرگوشی میں بولی۔ امی نے ہاں میں سر ہلایا۔ حیا نے سر جھکا لیا، نہ خوشی نہ غصہ، بس ایک خاموش سی بے چینی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں گئی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ شاید وہ خود بھی اپنے دل کو سمجھنے سے قاصر تھی، یا شاید سمجھنے کے لیے تیار نہ تھی۔ پھر وہ وقت بھی آ ہی گیا جس کا ارمغان کو شدت سے انتظار تھا۔ دوپہر کی روشنی نے آسمان پر ایک نرم سنہری چادر بچھا رکھی تھی۔ حیا کے گھر کا وسیع شاندار مگر نفیس انداز میں سجا ہوا لان گواہ تھا اس لمحے کا جو کسی خاموش دعا کی قبولیت کا منظر لگتا تھا۔ کوئی ساز نہیں، کوئی اعلان نہیں، صرف دعاؤں کا ہجوم، آنکھوں کی نمی اور خاموش دلوں کی چیخ سنتی فضا۔ حیا ہلکے چاندی رنگ کے کامدار لباس میں سر جھکائے بیٹھی تھی، چہرے پر سفید دوپٹہ سایہ کیے ہوئے، آنکھوں میں گھرا سکوت اور پلکوں کی سرحد پر تھمی ایک نمی جس کا کوئی مطلب خود اسے بھی معلوم نہیں تھا۔ دوسری طرف ارمغان ایک سفید شلوار قمیض اور نیوی واسکٹ میں ملبوس، قدرے خاموش مگر اندر ہی اندر ہنگامہ خیز کیفیت کا شکار۔ وہ بار بار انگلیوں کی پوروں کو آپس میں مسلتا،
پھر ایک گہرا سانس لے کر نظریں اٹھا کر مولوی صاحب کی طرف دیکھتا، جیسے ہر اگلا لمحہ اس کی سانس روک دے گا۔ ارمغان عباسی والوقار عباسی، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ایک لمحے کے لیے جیسے سب کچھ تھم گیا اور پھر اس کی آواز کمرے کی فضا کو چیرتے ہوئے نکلی تھی، پرجوش، دلکش اور خوشی سے بھرپور۔ قبول ہے۔ نرمی، شدت، جنون، سب کچھ اسے ایک لفظ میں سمویا ہوا تھا۔ مولوی صاحب نے دوسری بار دہرایا اور پھر تیسری بار، اور ہر بار ارمغان کی آواز میں بڑھتی ہوئی بے قراری اور آنکھوں میں بڑھتی نمی شامل ہو گئی۔ یہ صرف نکاح نہیں تھا، یہ ایک برسوں کی محبت کا اعلان تھا جو کبھی زبان پر نہیں آئی تھی۔ پھر باری تھی حیا کی۔ مولوی صاحب نے سوال دہرایا 3 بار۔ حیا بنت فضل محمود، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس کی پلکیں لرزیں جیسے کسی نے خواب کی کرچیاں بکھیر دی، لب تھوڑے سے ہلے، دل کی دھڑکن جیسے پوری دنیا پر قابض ہو گئی ہو۔ قبول ہے، بس اتنا ہی، اور ایک لمحے میں تقدیر نے فیصلہ سنا دیا۔ نکاح کے بعد کمرے میں دعاؤں کا سلسلہ شروع ہوا، مگر ارمغان کی نظریں بار بار دروازے کی سمت جاتی جہاں سے اب وہ وجود آنے والا تھا، جسے برسوں سے خوابوں میں چھپا رکھا تھا۔ ارمغان بھائی، یہاں نہیں آئے گا کوئی؟ یہ حیا کی کسی کزن کی آواز تھی جو شرارت سے بھرپور تھی۔ وہ پلٹ کر کھڑا ہوا اور وہاں کمرے کے آخری کونے میں چاندی کے دوپٹے میں لپٹی نظریں جھکائے، ہاتھوں میں مہندی کے سرخ نقوش سجائے حیا کھڑی تھی۔ وہ لمحہ جیسے وقت نے رک کر صرف ان دونوں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ ارمغان آہستہ قدموں سے آگے بڑھا۔ حیا نے آنکھیں اٹھائیں، بس ایک لمحے کو، اور ارمغان کی آنکھوں سے جیسے سارا جہاں عیاں ہو گیا۔ میں نے اپنی بات کو سچ کر دکھایا، اس نے کہا آہستہ سے جھکتے ہوئے۔ آپ کی صرف میرا حق ہے، صرف میرا۔ اور حیا، وہ کچھ نہ بولی، مگر اس کی آنکھوں میں ٹھہرے ہوئے آنسو سب کچھ کہہ گئے۔ میں نے کہا تھا نا، میں آپ کو لے جاؤں گا، حلال طریقے سے، عزت کے ساتھ، اور آج آپ میری، صرف میری۔ حیا کی پلکیں لرزیں اور پھر جھک گئیں، لب تھوڑا سا کانپے جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر الفاظ ابھی پیدائش کی راہ میں تھے۔ ارمغان نے آہستہ سے اس کے دوپٹے کا ایک کونا تھاما اور اس کے ماتھے سے لگا دیا۔ یہ عزت آپ کی تھی حیا، اور میں نے ہمیشہ اسے عبادت کی طرح چاہا۔ بس دعا ہے کہ آپ کے دل میں بھی کبھی میرے لیے کوئی دعا جنم لے۔ اکیلے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے۔ وہ بے تابی سے گویا ہوتا، اس کے ہاتھ تھام گیا جب اس کا مطالبہ جانتے، اس کے ہاتھ پیر پھولے تھے۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی یا مزاحمت کرتی، ارمغان اس کا ہاتھ تھامتا، ایک مخصوص اشارہ اس کی کزن کو کرتا، وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ سیدھا حیا کے کمرے میں آیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی روح حیاتی کا کمرہ کون سا ہے۔ کیسی ہو؟ جب سمجھ نہ آئی بات کہاں سے شروع کرے تو آہستگی سے استفسار کیا۔ نئی، حیا نے مختصر سا جواب دیا، جیسے خود کو بھی سمجھ نہ آ رہا ہو کہ وہ کس کیفیت سے گزر رہی ہے۔ اور میں؟ اس نے جھک کر پوچھا، جیسے اپنے حق کے جواب کی امید میں۔ حیا نے نظریں اٹھائیں، سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اب تم سے انکار ممکن نہیں، مگر ہاں، ابھی محبت کی عمر باقی ہے۔ ارمغان ہولے سے مسکرایا۔ محبت؟ میں ہر دن آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ لفظ کیسے نبھایا جاتا ہے، بس آپ میرا یقین بن جائیں۔ ارمغان نے کہتے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما، اور پہلی بار بغیر کسی شدت، بغیر کسی جنون کے، ایک محبت بھرا لمس دیا، جیسے کہنا چاہتا ہو یہ آغاز ہے ہماری دعا کا، ہماری منزل کا۔ اب تم میری ہو اور میں تمہارا، ہم دو نہیں، ہم ایک ہیں۔ اور حیا کی آنکھوں سے پہلی بار ایک آنسو ٹپکا، محبت میں نہیں، قبولیت میں۔ ہوا میں ہلکی ہلکی خنکی تھی جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ طلبہ کا شور معمول کے مطابق تھا، لیکن آج ارمغان کا دل کسی اور ہی ساز میں دھڑک رہا تھا۔ اسے دور سے حیا دکھائی دی، چادر سے ہلکا سا جھانکتا چہرہ، کتابوں کا بیگ اور وہی سنجیدہ مگر خوبصورت انداز۔ مسز حیا ارمغان، ایک شوق سی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ حیا نے پلٹ کر دیکھا، چہرے پر حیرت اور آنکھوں میں بے اختیار چمک۔ ارمغان یونیفارم میں ملبوس، ہاتھ جیب میں ڈالے، وہی لاپرواہ انداز لیے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، لبوں پر ایک مسکراہٹ جو شرارت سے بھری تھی۔ کیسے لگا میرا سرپرائز؟ اس نے آنکھ دباتے ہوئے پوچھا۔ حیا نے نظریں گھمائیں، ارد گرد دیکھا اور پھر آہستہ سے بڑبڑائی۔ تمہیں کچھ شرم نہیں آتی؟ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اس کی بڑبڑاہٹ واضح تھی۔ تو دیکھنے دینا۔ ارمغان جھک کر سرخوشی کے انداز میں بولا، پہلی بار تو مجھے حق حاصل ہوا ہے کہ آپ پر فخر کر سکوں۔ آخر تم اب آپ میری ہو۔ حیا نے اسے ایک خفیف سی گھوری دکھائی، مگر چہرے پر ہنسی چھپائے نہ چھپی۔ ارمغان نے قدم بڑھائے اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ ویسے آپ کی مسکراہٹ آج کچھ خاص ہے۔
ایسا لگ رہا ہے جیسے چاند بھی آپ سے جل رہا ہو۔ وہ شرارت پر آمادہ تھا۔ تم باز نہیں ہو گے؟ حیا نے آنکھیں دکھائیں۔ بالکل نہیں، اب تو قانونی طور پر بھی اجازت ہے نا۔ وہ ڈٹائی کا ثبوت دینے لگا۔ حیا نے شرمندگی سے چہرہ جھکا لیا۔ بس اتنا شرمانا کافی ہے، مزید کیا دل لے کے جاؤ گی؟ وہ اس کا لال چہرہ دیکھتا دل فریب انداز میں بولا، چلے میرے ساتھ۔ کہاں؟ بس آئیں، بھروسہ ہے نا۔ حیا نے تھوڑا جھجک کر ساتھ سر ہلایا اور وہ اسے لیکچر ہال کے پیچھے خالی پڑے ایک کمرے کی طرف لے گیا جہاں وہ اکثر اکیلا بیٹھا کرتا تھا۔ کمرے میں مدھم سی روشنی آ رہی تھی۔ خاموشی نے منظر کو اور سنجیدہ بنا دیا تھا۔ ارمغان نے دروازہ بند کیا اور آہستہ سے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آواز نرم ہو گئی۔ پہلی بار ہم تنہا ہیں نکاح کے بعد۔ حیا نے نظریں نیچے کیے ہوئے سر ہلایا۔ ویسے آپ نے کبھی سوچا تھا کہ ایک دن تمہاری خاموشی میرا مقدر بن جائے گی؟ آپ کی نظریں میرا ایمان اور تمہاری رضا میرا سکون۔ حیا کی پلکیں لرزی۔ اس نے چہرہ اٹھا کر ارمغان کی آنکھوں میں دیکھا۔ کبھی سوچا تھا کہ اتنا شدت سے چاہنے والا بھی کبھی اتنا نرم بولے گا؟ ارمغان نے آگے بڑھ کر اس کے بالوں کی ایک لٹ کو آہستہ سے کان کے پیچھے کیا۔ جانتی ہیں میں بدل گیا ہوں حیا، آپ کے لیے، آپ کی عزت کے لیے۔ اب محبت عبادت ہے اور آپ میرا قبلہ ہیں۔ حیا کی آنکھیں نم ہو گئیں مگر لبوں پر وہی نرم مسکراہٹ تھی۔ جانتی ہیں میں اب آپ کو صرف چاہتا نہیں، تمہیں سنبھالنا چاہتا ہوں۔ ہر ایک لمحے تمہارے ہونے کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، اور سب سے بڑھ کر آپ کو ہر دن یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ میری محض نکاح کے کاغذ پر نہیں، دل کی ہر دھڑکن پر۔ حیا نے آہستہ سے اپنا سر ہلایا اور پہلی بار وہ خود بخود تھوڑا سا آگے ہوئی، جیسے اس جذبے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ اس نے مدھم سی آواز میں کہا تو ارمغان ہولے سے مسکرایا۔ محبت میں شرم نہیں ہوتی، بس حیا ہوتی ہے، اور آپ تو ویسے ہی میری حیا ہیں۔ کمرے کی دیواریں خاموشی سے ان کی پہلی مکمل پرسکون مقدس خلوت کی گواہ بن گئی۔ محبت کی وہ پہلی سانس جہاں نہ شدت کا شور تھا نہ جدائی کا ڈر، بس سکون تھا، دو دلوں کا ایک ہونا۔ ارمغان کے گھر جو شہری وقار اور اعلیٰ ذوق کا حسین امتزاج تھا، ہر گوشہ خوشبو سے مہک رہا تھا۔ موسم میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی اور روشنیوں کی بہار نے پورے ماحول کو سحر انگیز کر رکھا تھا۔ لان میں لگے سفید پھول، سنہری فوارے اور بڑے بڑے شیشے کے فانوس ہر طرف ایک خاموش دلکشی بکھیرے ہوئے تھے۔ اندرونی ہال میں مدھم روشنی، کلاسیکل میوزک کی دھیمی دھن اور سفید گلدانوں میں تازہ گلاب رکھے گئے۔ دعوت طعام کے لیے مخصوص اہتمام کیا گیا تھا جہاں صرف قریبی رشتہ دار اور چند خاص دوست ہی مدعو تھے۔ ارمغان نیلے رنگ کے فٹ کوٹ میں ملبوس بے حد پرکشش لگ رہا تھا۔ اس کی نظریں بار بار دروازے کی سمت اٹھتی جیسے کسی کا بے چینی سے انتظار ہو۔ پھر وہ آئی تھی جس کا اس کو انتظار تھا، ہلکی گلابی رنگ کی ساڑی میں، چاندنی کے جھمکے اور چہرے پر ہلکی سی شفاف مسکراہٹ۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ روشنیوں میں نہیں، روشنی خود اس کے اندر رقص کر رہی ہو۔ ارمغان تو ایک لمحے کو سانس لینا بھول گیا، مگر جلد ہوش میں آتا وہ آہستہ سے آگے بڑھ گیا۔ آپ نے تو بس حد ہی کر دی مسز عباسی، اس کے قریب آتا نرمی سے خود کے ساتھ لگاتا ہوا بولا۔ تمہارے گھر کی تقریب ہے، سلیقہ تو ہونا چاہیے تھا نا؟ حیا نے نظریں چراتے ہوئے نرمی سے کہا۔ یہ سلیقہ اگر ہر روز ہو تو ہر دن عید نہ بن جائے، وہ شوخی سے بولا۔ کھانے کی میز پر سب موجود تھے، حیا کے والدین، بھائی بھابیاں اور ارمغان کے خاندان کے معتبر بزرگ۔ ہر طرف محبت، وقار اور احترام کا خوبصورت امتزاج تھا۔ ارمغان نے خود حیا کو اپنی دادی جان کے ساتھ بٹھایا جنہوں نے آج پہلی بار حیا کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس پر محبت برسائی۔ بیٹا، تم واقعی ہمارے خاندان کی شان بننے جا رہی ہو، اس کا پرنور چہرہ دیکھتی پیار سے بولی جب حیا بس مسکرا ہی سکے۔ کھانے کے بعد جب سب تھوڑے فارغ ہوئے تو ارمغان نے نرمی سے حیا کو اشارہ کیا، جسے سمجھتی وہ آنکھیں دکھا گئی۔ آئیں کچھ دکھاؤں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا اسے لے کر اوپر اپنی خوابگاہ میں گیا۔ شہری انداز میں سجا ہوا جدید طرز تعمیر کا کمرہ، نیوی اور سفید رنگ کی تھیم، بک شیلف، خالص لکڑی کی خوشبو اور ایک بڑی کھڑکی جس سے شہر کی روشنیاں دکھائی دیتی تھی۔ یہ تمہارا کمرہ ہے؟ حیا نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، ہمارا کمرہ ہے، وہ آہستہ سے بولا۔ میں نے یہاں کی ہر چیز ایسے رکھی ہے جیسے آپ پسند کریں۔ حیا نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی اور پاس پڑی کتابوں کو دیکھنے لگی۔ سب فلسفہ، ادب اور شاعری۔ یہ سب کیوں؟ وہ حیران تھی، اسے امید نہیں تھی وہ یہ سب پڑھتا ہوگا، کیونکہ تم ان سب کی زندہ تشریح ہو۔
وہ دونوں کھڑکی کے پاس آ بیٹھے جہاں شہر کی روشنیوں کے ساتھ دل کی تاریکیوں کو بھی بات ہونے لگی۔ تمہیں لگتا ہے محبت اتنی آسان ہوتی ہے؟ حیا نے آہستہ سے پوچھا۔ ارمغان نے نظریں اس کی طرف موڑ کر جواب دیا، محبت کبھی آسان نہیں تھی، مگر آپ نے اسے مقدس ضرور بنا دیا تھا۔ آپ نے مجھے یہ سکھایا کہ چاہنے کا مطلب صرف پانا نہیں، کسی کی عزت، اس کی رضا اور اس کا سکون بھی ہونا چاہیے۔ حیا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ آج پہلی بار اس شخص کی آنکھوں میں ایسی گہرائی دیکھ رہی تھی جو صرف سچی محبت کے لیے مخصوص ہوتی ہے۔ ارمغان، تم سچ میں بدل گئے ہو؟ نہیں، میں مکمل ہو گیا ہوں، اور اس کا سارا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے۔ وقت خاموشی سے گزر رہا تھا، خوشبو، چاندنی اور دلوں کے درمیان ایک انکہی سی بات تھی۔ مجھے چلنا چاہیے ارمغان، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ خاموشی سے گھبراتی وہ فوراً سے اٹھی جب وہ اچانک ہنس دیا، مگر پھر کچھ یاد آتے وہ سیدھا ہوا۔ آپ کی ہنسی میری سب سے پسندیدہ آواز ہے، اور آپ کی خاموشی میری سب سے گہری دعا۔ یاد رکھنا، آج کی رات میرے دل نے آپ کو نئے سرے سے چاہا ہے۔ حیا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ ایک مکمل لمحہ، ایک خاموش وعدہ، پھر وہ دلکشی سے مسکراتی نیچے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ ان کا شکریہ ادا کرتے اور دعاؤں کے ساتھ رخصت ہو گئے، اور ارمغان وہ دیر تک کھڑکی سے اس کی گاڑی کو جاتا دیکھتا رہا، جیسے اس منظر کو اپنی آنکھوں میں قید کرنا چاہتا ہو۔ کمرہ نیم تاریک تھا، دیوار پر پڑی ہلکی روشنی، کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا اور گلابی رنگ کے پھولوں والی چادر پر وہ بیٹھی تھی، سرخ جوڑے میں ملبوس، نظریں جھکائے ہوئے، چپ مگر اندر ہی اندر بے شمار آوازوں کا شور۔ آج کسی کی ہو چکی تھی، کسی کی شریک حیات، کسی کی تقدیر، کسی کی دعا۔ اس کے ہاتھوں پر مہندی کے نقش چمک رہے تھے جن کے بیچوں بیچ ایک کا حرف بے ساختہ ارمغان کے وجود کی گواہی دے رہا تھا۔ ارمغان سفید کرتے اور واسکٹ میں، چہرے پر ایک ایسی روشنی لیے جیسے کوئی خواب سچ ہو گیا ہو۔ اس کی نظریں جیسے کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک جگہ رک گئی جہاں اس کی بیگم اس کے انتظار میں تھی۔ لمحہ جیسے رک گیا۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا، زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا اور ہاتھوں کو نرمی سے تھام کر عقیدت سے ہونٹوں کے ساتھ لگایا۔ میں نے آپ کو بہت دعاؤں کے بعد پایا ہے، اور آج وہ دعا میرے سامنے بیٹھی ہے۔ حیا نے نظریں اٹھا کر ایک لمحے کو اسے دیکھا، پھر جھک گئی، مگر وہ پل کافی تھا ارمغان کی سانسیں تیز کرنے کو۔ اس نے آہستہ سے اس کے ہاتھوں پر لب رکھے، پھر بولتا گیا جیسے دل برس رہا۔ تمہاری ہتھیلیوں پر نگار یہ صرف مہندی نہیں، یہ میری چاہت کی مہر ہے۔ وہ اس کے ہاتھوں سے بازوں کی جانب چومتا گیا۔ یہ نرم کلائیاں جنہیں چھونے کا خواب بھی حرام لگتا تھا، آج میرے سامنے ہے، میری امانت بن کر۔ وہ اس کے قریب آیا، اس کے سر کے قریب جھکا۔ یہ ماتھا جہاں صرف تقدیر لکھی جاتی ہے، آج اس پر میں اپنی محبت کی مہر رکھتا ہوں۔ پھر اس کی آنکھوں پر جھکتا وہ پاگل ہوا تھا۔ یہ آنکھیں جن میں میں نے ہمیشہ خاموشی پڑھی ہے، آج میرے سامنے بول رہی ہیں۔ وہ آنکھوں سے ہوتا رخساروں کی طرف آیا اور اس کے پھولے گالوں پر لب رکھے تھے۔ یہ رنگت، یہ خوشبو، یہ سب میری زندگی کا سب سے خوبصورت انعام ہے۔ جب وہ چپ ہوا تو کمرے میں صرف سانسوں کی سرگوشی باقی تھی۔ تب حیا نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما اور پہلی بار مکمل نگاہ سے اسے دیکھا۔ ارمغان، اس کی آواز نرم تھی مگر دل میں اتر جانے والی۔ میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں، پہلے دن سے نہیں، لیکن جب سے تم نے مجھے میری مرضی سے چاہنا سکھایا ہے، تب سے میں تمہاری، صرف تمہاری۔ ارمغان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ خاموشی سے اس کے قریب ہوا اور اسے نرمی سے اپنی باہوں میں لیتے اسے رفتہ رفتہ ہر پردے سے آزاد کرنے لگا۔ جب وہ اس کے ہاتھوں کا لمس اپنے وجود کی گہرائیوں میں محسوس کرتی، اندر تک سرشار ہوتی مچلی تھی۔ وہ اس کا محرم تھا اور اسے چھونا اس کا حق۔ وہ اسے اس حق سے محروم نہیں رکھ سکتی تھی۔ تبھی خود سپردگی کا اعلان کرتی اس کے گلے کے گرد باہیں ڈال گئی۔ اب کوئی فاصلہ نہیں تھا، نہ دلوں کا نہ خوابوں کا۔ اب آپ، میں اور ہماری ایک کہانی ہوگی حیا، جو ہماری سانسوں سے لکھی جائے گی۔ کمرہ محبت کی خاموش گواہی دیتا رہا۔ چاندنی کھڑکی سے اندر آئی تھی مگر انہیں آپس میں مگن دیکھ کر وہ شرماتی ہوئی اپنی روشنی لیے واپس نکلی تھی اور ان دونوں کے گرد ایک خاموش دعاؤں کا حلقہ بنا گئی۔ منظر مکمل تھا۔ ارمغان نے حیا کو خود میں بھینچ کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ آپ میری دعا نہیں تھی، آپ میری تقدیر تھی، اور ہیں، اور ہماری زندگی میں آنے والا نیا ایک اچھا سا انعام۔ حیا نے خود کی حالت سے شرماتے آہستگی سے سر اس کے کاندھے پر ٹکائے، اس کے ساتھ خود کو لپٹایا
اور اس کی گردن میں منہ چھپاتے آنکھیں موند لی۔